خطے میں ایک جنگ ختم ہوئی، مارکہ حق ہوا پاکستان اور ہندوستان کے مابین۔ مارکہ حق آپریشن بنیان المرصوص جو کہ رہتی دنیا تک یاد رہے گا، مگر ابھی اس جنگ کے بادل چھٹنے بھی نہ پائے تھے کہ خطے میں ایک اور بڑی کشیدگی نے سر اٹھایا۔ ہم بات کر رہے ہیں ایران اور اسرائیل کے مابین اس وقت ایک جاری تنازع کی، جو کہ آہستہ آہستہ بتدریج ایک جنگ کی جانب، ایک فل سکیل وار کی جانب جا رہا ہے۔ اس وقت ہم موجود ہیں ایران کے سفارت خانے میں پاکستان اسلام آباد میں، اور یہاں پر ایران کے سفیر ڈاکٹر رضا امیری مقدم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان دنوں ان کی بہت ساری میڈیا انٹریکشنز ہو رہی ہیں جس میں وہ ایران کا پوائنٹ آف ویو بتا بھی رہے ہیں، دنیا تک پہنچا بھی رہے ہیں۔ سما اسپیشل کی آج کی اس اسپیشل ایپیسوڈ میں ہم ڈاکٹر رضا امیری مقدم سفیر ایران کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور ان سے بات کریں گے کہ اس جنگ کی وجوہات، اس جنگ کی جڑیں، اس جنگ کے تمام تر وہ کور ریزنز کیا تھے کہ آج حالات یہاں تک پہنچے۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ سما کے لیے وقت دینے کا۔ ایک بہت کروشل ٹائم ہے یقیناً ایران کے لیے بھی اور اس پورے خطے کے لیے بھی۔ پاکستان انڈاؤٹڈلی بغیر کسی شک و شبے کے ایران کے ساتھ کھڑا ہے شانہ بشانہ، وہ سفارتی محاذ ہو، اخلاقی ہو، یا دنیا میں کسی بھی فورم پر ہو۔ مگر میں آپ سے سب سے پہلا سوال یہ جاننا چاہوں گی کہ اس تمام تر جنگ کی جڑیں آپ کے خیال میں اس کی وجوہات کیا ہیں اور یہ کہاں سے شروع ہوئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین۔ میں آپ کا اور آپ کا جو چینل ہے اس کا جو ہے وہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے یہ انٹرویو ترتیب دیا۔ ریشہ این جنگ اس جنگ کی جڑیں جو ہے تقریباً جو ہے وہ 60 سے 70 سال پہلے تک جاتی ہیں۔ 70-80 سال پیش پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں جو کہ یورپین نے جو ہے اس کی بنیاد رکھی۔ ایک رژیم دیکھیے، اس پہلی اور دوسری جنگ عظیم کے نتیجے میں ایک جعلی حکومت جو ہے اس کا وجود اس علاقے میں لایا گیا، اور ان کے اپنے جو ہے دعوے کے مطابق جرمنی میں کیونکہ ہولوکاسٹ ہوا جو ہے، اور اس کے نتیجے میں وہاں سے لوگوں کو فلسطین کے جو مظلوم عوام ہیں ان کی سرزمین میں جو ہے ان کو لا بسایا گیا، اور اس سب کا جو ان کی جو جڑیں ہیں وہ پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم تک جاتی ہیں، اور ان دونوں میں جو ہے اس میں برطانیہ کا ہاتھ تھا۔ برطانیہ کے بعد جو ہے وہ امریکہ نے اس کو جاری و ساری رکھا جو ہے، اور اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے وہ اس وقت سے جو ہے وہ چل رہا ہے، اور صہیونزم جو ہے اس علاقے میں جو بھی اب جرم اور ظلم ہو رہا ہے اور ستم ہو رہا ہے جو ہے اس میں ہمیشہ صہیونزم جو ہے وہ آگے آگے ہوتا ہے، اور اس کی جڑیں جو ہے وہ وہاں تک جا رہی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران جب سے جو ہے وہ تشکیل پائی ہے ہمیشہ اس نے اس سازش کا جو ہے مقابلہ کیا ہے۔ سفیر صاحب، سب سے اہم سوال اس وقت یہ اٹھتا ہے کہ وعدہ صادق سوم، لوگ اس کو بہت فالو بھی کر رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ہر دن ہر رات پوری دنیا میں لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ایران کا اصل موٹیو کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ یہ ایک ریٹیلیشن تھی اسرائیل کے حملے کی، یا یہ ایک فل فلیج وار سکیلڈ ایک ایران کی اپنی ایک ملٹری کیمپین ہے، اس کا آغاز ہے۔ اس سلسلے کو ایران کہاں تک لے کر جانا چاہے گا؟ مورد تجاوز ہم پہ جو ہے وہ جارحیت کا ارتکاب کیا گیا ہے، اور ہم اس جارحیت کے مقابلے میں دفاع کر رہے ہیں۔ ہم نے اس جنگ کو شروع نہیں کیا، لیکن ہم اس سازش کے مقابلے میں جو ہے جو کہ ہمارے ملک کے خلاف جو ہے وہ کی گئی ہے اس کے سامنے ہم کھڑے ہیں اور اپنا دفاع بھی کر رہے ہیں، اور اس اپنے حق دفاع میں جو ہے وہ سیریس ہیں اور مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس جارحیت کا بھی جو ہے جارحیت جو ہے اس کو بھی روکیں گے۔ تجاوز نیست۔ ایمبیسڈر، ایک اس وقت جو ایرانی ملٹری کا جواب ہے اسرائیل کو، اسرائیل کی طرف سے ایک ریٹیلیشن اسرائیل کی طرف سے ایک اٹیک ہوتا ہے اور ایران اس کا جواب دے رہا ہے۔ اس وقت بیلسٹک میزائلز کی ایک خطے میں ایک آمد و رفت جاری ہے، اسرائیل کی طرف سے ایران پر داغے جاتے ہیں، ایران کی جانب سے اس کا جواب دیا جاتا ہے، اور ایران کی جانب سے جو میزائل داغے گئے ہیں وہ مقبوضہ وہ فلسطینی ٹیریٹریز پر بھی لگے ہیں جہاں پر اسرائیلی سیٹلرز آباد تھے۔ تو کیا اس تمام تر ریٹیلیشن کے وقت یہ خیال رکھا جاتا ہے مکمل طور پر کہ بے گناہ فلسطینی جو ہیں جو وہاں پر ان علاقوں میں آباد ہیں ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے؟ یہ تمام تر چیزیں مکمل طور پر ایک احتیاط کے ساتھ کی جا رہی ہیں آپ کے حساب سے؟
بله نیروهای نظامی ما دیکھیے اس حوالے سے جو ہے وہ مکمل طور پہ احتیاط کی جاتی ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ جس طرف آپ نے اشارہ فرمایا وہاں پہ عام شہری لوگ جو ہے وہ رہتے ہیں، بلکہ وہاں پہ یہودی سیٹلرز بھی جو کہ دنیا میں مختلف گوش و کنار سے وہاں پہ آ کے بسے ہوئے ہیں وہ بھی رہتے ہیں، اور ہم ان کو ٹارگیٹ نہیں کرتے۔ جو ہے ہمارا ٹارگیٹ جو ہے وہ فوجی اور سیکیورٹی جو ہے وہ مراکز ہوتے ہیں، اور اس حوالے سے لازمی جو ہے وہ احتیاط کی جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے کیونکہ جنگ ہے جو ہے ہو سکتا ہے کہ کچھ جو ہے لوگ عام لوگ جو ہے اس کا نشانہ بن گئے ہوں، اور یہ کیونکہ جنگ کی وجہ سے ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے۔ و بیرحمی جنگ هست که اتفاق میفته و گاهی تر و خشک هم با هم میسوزن. ایکسلنسی، ایک اور بہت اہم سوال، جنگ جب سے شروع ہوئی ہے ایران پر اسرائیل کے حملے کے وقت سے ہی ایران کی ٹاپ ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ اسرائیل کے نشانے پر ہے، اور وہ اوپنلی اس بات کا اعادہ کرتے ہیں، وہ کھلم کھلا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے ایران کی ٹاپ پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کو نشانہ بنانا بھی ہے اور ہم اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ایران کی حکمت عملی کیا ہے، اور ایران کے اندر اتنی ڈیپ پینیٹریشن اگر ہم جاسوسوں کی بات کریں، جاسوسی کے نیٹ ورک کی، اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ دنیا جاننا چاہتی ہے کہ ان کا اس قدر ٹاپ ملٹری لیڈرشپ تک ایکسیس کیسے ہو؟ ببینید دیکھیے انہوں نے جو کام کیا ہے وہ در حقیقت ایک دہشت گردی ہے، اور ہمارا یہ طے تھا کہ 15 جون کو ہم امریکیوں کے ساتھ جو ہے مسقط میں مذاکرات کریں گے، لیکن انہوں نے 13 جون جمعے کے دن نصف شب جو ہے ہم پہ حملہ کر دیا، اور اس حوالے سے کیونکہ پہلے سے کوئی جو ہے اس کی کوئی گراؤنڈ جو ہے وہ نہیں پائی جاتی تھی، لہٰذا اس میں جو ہے غفلت میں جو ہے وہ اس طرح کا انہوں نے ہمارے لوگوں پہ، جو ہمارے ملٹری کے لوگ ہیں جو کہ اس وقت پرسنل جو ہے وہ یونیفارم میں تھے، فوجی یونیفارم میں نہیں تھے، ان کو ٹارگیٹ کیا۔ اور آج کی دنیا میں جہاں پہ جی پی ایس اور گوگل میپس پایا جاتا ہے، اور اگر آپ کے پاس ان افراد کے ٹیلی فون کانٹیکٹس ہوں ان کے گھروں کے جو ہے، تو ان کو ٹارگیٹ کرنا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ یقینی طور پہ اس بات کا بھی جو ہے اس میں حصہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کچھ جاسوس جو ہے اپنے جو ایلیمنٹس جو ہے ان سے بھی استفادہ کیا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم بھی اسرائیل میں بہت ساری جگہوں کو، جیسے ان کا انٹیلیجنس جو سینٹر ہے اس کو ہم نے ٹارگیٹ کیا، ان کا جو اسٹاک ایکسچینج ہے اس کو جو ہے، اور اس کے ساتھ ان کا جو کمانڈ سینٹر ہے اس کو ہم نے جو ہٹ کیا۔ تو ٹیکنالوجی کے ذریعے بھی بہت ساری چیزیں جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی طور پہ تسلیم کرتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں جو ہے انہوں نے نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے، لیکن اس کے بعد جو ہے ان کو آج کیونکہ جنگ کا جو ہے وہ تقریباً 8واں دن ہے، ان کو کوئی جو ہے قابل ذکر اس میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکی جو ہے، اور ہم اس بات پہ جو ہے وہ مکمل طور پہ کمیٹیڈ ہیں کہ ہم اپنی سیاسی قیادت کو، اپنی فوجی قیادت کو جو ہے اور اپنی دینی قیادت کو جو ہے وہ مکمل طور پہ جو ہے وہ پروٹیکشن فراہم کریں گے جو ہے، اور مغربی دنیا جو ہے جس میں امریکہ، انگلینڈ، جرمنی اور فرانس شامل ہے جو ہے، ان کو مکمل طور پہ انٹیلیجنس جو ہے وہ بھی سپورٹ کر رہے ہیں جو ہے، اور اسلحے کی سپورٹ تو آلریڈی ہو رہی ہے، اور ہر قسم کی سپورٹ ان کو اس طرف سے ہو رہی ہے، جبکہ اس طرف جو ہے ہم انٹیلیجنس کے معاملے میں بھی جو ہے اکیلے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں، اور اسلحہ اور جو باقی ساز و سامان ہے اس کے حوالے سے ان وسائل میں بھی ہم ان سے اکیلے لڑ رہے ہیں۔ لیکن اگر یقینی طور پہ آپ نے اس کو فالو اپ کیا ہوگا اس ساری سچویشن کو، ڈیولپمنٹس کو، تو یہ ساری ڈیولپمنٹس جو ہے پہلے دن کے بعد جو ہے یہ ساری مثبت طریقے سے ہماری بینیفٹ میں اور ان کے نقصان میں جا رہی ہیں۔ مثبت به نفع ما و منفی علیه اونا داره شروع شده و استمرار پیدا کرده۔ ایکسلنسی، ریسورسز، اسٹریٹجی اور پبلک سپورٹ ایران کے حوالے سے کب تک آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی ملٹری کیمپین کو لے کر جا سکتے ہیں؟ اور نیوکلیئر ہتھیار کے حوالے سے بھی خبریں تھیں، کیا ایران اسرائیل کے اوپر نیوکلیئر کے حوالے سے کوئی اٹیک کرے گا، کوئی حملہ کرے گا؟ ایران دیکھیے اسلامی جمہوریہ ایران کے پاس کوئی ایٹمی ہتھیار نہیں ہے،
اور ہمارا جو دفاعی ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس میں ایٹمی ہتھیاروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں کیمیکل ہتھیاروں کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں بایولوجیکل جو ویپنز ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ہماری جو دفاعی حکمت عملی ہے وہ کنونشنل جو ہے ہتھیاروں پہ مبنی ہے۔ داریم از خودمون دفاع میکنیم۔ ایکسلنسی، اس وقت پوری دنیا دیکھ رہی ہے اور نظریں اس بات پر ہیں کہ یہ جنگ کتنی لمبی چلتی ہے، ڈی ایسکلیشن ہوگی، ایسکلیشن ہوگی، اور اگر ایسکلیشن ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ ایلائز میں کون کون ہے جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس جنگ کو ایران کیا سمجھتا ہے کہ وہ کتنی مضبوطی سے آگے لے کر چل سکتا ہے؟ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کے ساتھ اس وقت بہت سارے طاقتور ممالک ہیں، ایران اس وقت بہت حد تک تنہا جو ہے وہ اس جنگ کو لڑ رہا ہے، تو اس میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ جنگ کہاں تک لے کر جائیں گے؟ ببینید اون چیز دیکھیے، جہاں تک کشیدگی میں اضافے کی بات ہے اور اس علاقے میں بحران کا تعلق ہے جو ہے، تو صہیونی حکومت جو ہے اس کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں پہ کشیدگی بھی بڑھے جو ہے، اور یہاں پہ ماحول جو ہے وہ اسی طرح سے جو ہے وہ بحران کا ہو، اور یہ اسرائیل کی جو حکومت ہے اس کی بھی خواہش ہے، اور نیتن یاہو کی ذاتی طور پہ جو اسرائیلی وزیر اعظم ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کو جو ہے وہ ایک بین الاقوامی جنگ جو ہے اس میں تبدیل کرے، اس میں وہ امریکہ کو بھی لانا چاہتا ہے اور باقی مغربی ممالک جو ہے اور دوسرے ممالک کو بھی اس میں انوالو کرنا چاہتا ہے۔ ہم جو ہے جنگ چھیڑنے والے نہیں تھے، اور ہماری یہ کوشش بھی نہیں ہے کہ اس جنگ کو بڑھاوا دیا جائے، لیکن ہم مضبوطی سے اپنا دفاع کریں گے۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا ہے، بہت سارے ممالک جو ہے سونی حکومت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو اسلحہ دے رہے ہیں، ان کو جہاز دے رہے ہیں اور ان کو پیسہ دے رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رجیم جو ہے امریکہ کی سپورٹ کے بغیر چند مہینے بھی جو ہے وہ سروائیو نہیں کر سکتی۔ ادامه حیات بده. چه کشوری از ما حمایت میکنن؟ خیلی از کشورها آپ نے یہ پوچھا کہ کون سے جو ممالک ہیں وہ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں، تو بہت سارے ممالک نے ہماری اخلاقی اور سیاسی حمایت جو ہے اس کا اعلان کیا ہے صہیونی حکومت کے مقابلے میں جو ہے، اور اس حوالے سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جنگ جو ہے صرف ایران کے خلاف نہیں ہے بلکہ پورے عالم اسلام کے خلاف ہے، اور صہیونی حکومت جو ہے مختلف ممالک کے اندر تفرقے کے ذریعے جو ہے ایک ایک ملک کو جو ہے اپنا ٹارگٹ بناتی رہی ہے، اور مغربی دنیا جو ہے آپ دیکھیں لیبیا کی اس وقت سچویشن کیا ہے، شام کی کیا ہے، یمن اور فلسطین اور لبنان کی آپ صورتحال کو اگر دیکھیں جو ہے، تو وہ عالم اسلام کے تمام ممالک کو ایک ایک کر کے جو ہے اپنا ٹارگٹ بنا رہے ہیں، اور آج اسلامی جمہوریہ ایران جو کہ ان کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑا ہے، اور بالفرض اگر وہ اس کو تسخیر کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ جو پلان جو کہ انہوں نے 1917 سے بنایا ہوا ہے مغربی دنیا نے کہ اسرائیل کو اس علاقے پہ وہ مسلط کرنا چاہتے ہیں، اور جو ہے وہ مسلمان ممالک جو ہے وہ کمزور ہوتے جائیں گے، یہ حکومت جو ہے اس علاقے میں جو ہے وہ مسلط ہوتی جائے گی، اور اسلامی جمہوریہ ایران نے جو ہے گزشتہ 46 سال سے جو ہے ان کے مقابلے میں جو ہے وہ کھڑی رہی ہے جو ہے، اور مختلف اسلامی ممالک جو ہے اس وقت جو ہے ہر سطح پہ اور باقی ممالک جو ہے وہ سپورٹ کر رہے ہیں، یو این سیکورٹی کونسل میں بھی ہمیں سپورٹ کیا گیا جو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ملک بھی جو ہے کیونکہ ابھی ہم نے سرکاری طور پہ جو ہے کسی بھی ملک کو جو ہے وہ انوائٹ نہیں کیا کہ وہ ہمارا ساتھ دے یا ہمارے ڈیفنس میں ہمارا ساتھ دے، اور ہم اپنے بال بوتے پہ جو ہے ابھی تک جو ہے وہ اپنا دفاع کر رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی ممالک بھی جو ہے اس حوالے سے آئیں گے وہ در حقیقت اپنا خود ڈیفنس کریں گے جو ہے، کیونکہ یہ ان کے اپنے جو ہے وہ مفاد میں ہوگا، لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوامی سطح پہ جو ہے جو پبلک اوپینین ہے وہ ہمارے بینیفٹ میں ہے، جبکہ صہیونی حکومت جو کہ مجرم حکومت ہے اور بچوں کی قاتل ہے اس کے خلاف ہے۔ ایکسلنسی، ریجنل سپل اوور اگر دوسرے ممالک شامل ہو جاتے ہیں جنگ میں، امریکہ کی جانب سے بارہا کہا جا رہا ہے کہ ہم ایران پر حملہ کریں گے اگر ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز نہیں مانی جاتی ہیں، سرنڈر نہیں ہوتا، آپ تفصیل جانتے ہیں اس کی، تو اس صورتحال میں کیا ہوگا، اور کیا ایران اور اسرائیل کا کوئی بیک ڈور ڈپلومیٹک چینل اس وقت ایکٹیو ہے مذاکرات کے لیے؟ اسرائیل یہ اپنی آرزو تو جو ہے وہ قبر میں لے کے جائے گا کہ ایران اس کے ساتھ کبھی بھی جو ہے وہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹلی بات کرے، یہ ایک جعلی حکومت ہے،
اور اس حکومت کے ساتھ اگر کوئی میسیج بھی جو ہے وہ ایکسچینج کرتا ہے تو ہم اس کو ایک اس چیز کا جو ہے وہ علامت سمجھتے ہیں کہ اس ناجائز حکومت کو کوئی جواز فراہم کیا جا رہا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے وہ سختی سے اس کی تردید کرتے ہیں۔ مسلم امہ، آپ لوگوں کے کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ کیونکہ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ مسلم امہ کی جانب سے خاص طور پہ جو بڑے فورمز ہیں وہاں پر ابھی تک کوئی ایسا سیشن نہیں کنوین کیا گیا جو کہ اس تمام تر صورتحال کا جائزہ لے۔ استنبول میں ایک امپورٹنٹ کانفرنس جو ہے وہ ہے اور اس میں تمام تر وزرائے خارجہ بھی بات کریں گے، پاکستانی وزیر خارجہ جو ہیں انہوں نے بھی وہاں پہ بہت ساری اہم ملاقاتیں کی، مگر ایران کا اسپیسیفکلی ایک مملکت کے طور پر پوری مسلم امہ سے اس وقت کیا مطالبہ ہوگا یا کیا تاکید ہوگی یا آنے والے وقت سے نمٹنے کے لیے جس میں ایک پوری جنگ کا خطرہ سامنے ہے، کیا بات کریں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیے، سب سے پہلے اس مرحلے میں جب ہم پہ جارحیت کی گئی ہے تو اکثر جو ہے اسلامی ممالک جو ہے ان کی حکومتوں نے اور عوام نے جو ہے اس کی مذمت کی ہے، جس کے لیے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ دیکھیے، عوام جو ہے وہ تو پہلے ہی ہر جگہ پہ جو ہے وہ میدان عمل تھے۔ یہ حکومتیں تھیں جن کو ضرورت ہے کہ جو ان کا پوٹینشیل ہے اس کو امپلیمنٹ کریں صہیونی حکومت کے خلاف جو ہے، کیونکہ گزشتہ 2 برسوں سے تقریباً 60,000 سے زیادہ جو فلسطینی عوام ہیں جن میں بچے، خواتین اور بوڑھے شامل ہیں، ان کو جس طرح سے جو ہے وہ شہید کیا گیا ہے، یہ بہت ہی افسوسناک ہے جو ہے۔ اور اس وقت وہاں پہ صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ بھوک کا راج ہے۔ اگر امت جو ہے وہ پریکٹیکل اسٹیپس اٹھاتی تو شاید صورتحال اس طرح سے نہ ہوتی۔ اور دوسرے نمبر پہ کتنی ڈٹائی سے جو ہے امریکی صدر یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ کے جو لوگ ہیں، جو کہ 2 سے 3 ملین لوگ ہیں، ان کو یہاں سے چلے جانا چاہیے جو ہے، اور وہاں پہ وہ کوئی فری ٹریڈ زون یا وہ ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں کسینو بھی بنانا چاہتا ہوں، تو وہ اس طرح کے منصوبے لے کے چل رہے ہیں۔ تو یہ تمام جرائم جو ہے اگر امت جو ہے کچھ پریکٹیکل سٹیپس لیتی تو شاید یہ ممکن نہ ہوتے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ اپنے مستقبل کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، کیونکہ صہیونی حکومت جو ہے وہ عالم اسلام کے بچوں کو اسی طرح سے جو ہے وہ تخت و تاراج کرنا چاہ رہی ہے، تو اس کے لیے جو ہے ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے اقدامات کرنے ہوں گے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان نیوکلیر ٹاکس کا کیا مستقبل ہے؟ کیا ایران انکار کر چکا ہے اور یہ انکار حتمی ہے یا اس میں آنے والے وقتوں میں کوئی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے؟ ما در حال مذاکره بودیم۔ دیکھیے، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے۔ یہ امریکہ اور اسرائیل تھے جو کہ مذاکرات کی میز چھوڑ کے ہم پہ حملہ آور ہوئے۔ اب یہ بات بالکل منطقی نہیں ہے کہ ہم جنگ کے دوران جو ہے جب کہ بمباری ہم پہ ہو رہی ہے اور ہم دوبارہ مذاکرات کی میز پہ چلے جائیں۔ ہم اس لیے جو ہے وہ مذاکرات نہیں کر رہے کہ ٹرمپ صاحب کی وجہ سے یا امریکہ کی وجہ سے، کیونکہ ہم جو ہے وہ ایٹمی ہتھیاروں کو صحیح نہیں سمجھتے اور اس کو ایٹمی ہتھیار بنانا نہیں چاہ رہے، لہٰذا ہم نے مذاکرات کی میز جو ہے اس کو ترک نہیں کیا جو ہے، اور ہم نہ ہی جو ہے وہ ویپن آف ماس ڈسٹرکشن جو ہے وہ بنانے میں کوئی دلچسپی رکھتے ہیں۔ اور کیونکہ ہماری جو ہے وہ ایٹمی بجلی گھر گزشتہ دور میں تھے، ان کے لیے ہمیں جو ہے وہ فیول چاہیے، اور اس حوالے سے جو ہے کیونکہ یہ فیول ہمیں پرووائڈ نہیں کیا گیا تھا، لہٰذا ہماری ضرورت ہے کہ ہم مقامی سطح پہ جو افزودگی ہے یورینیم کی اس کو انجام دیں اور اس کے فیول کو جو ہے وہ پرووائڈ کریں جو ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ 2015 میں ہم نے ان کے ساتھ جو ہے اس حوالے سے ایگریمنٹ کیا۔ ٹرمپ کے دور میں اس وقت بھی مذاکرات ہوئے، بائیڈن کے دور میں بھی ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے تھے، اب بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں، لیکن مذاکرات کے لیے ایک فضا اور ماحول ہونا چاہیے۔ در حال گفتگو بودیم، اونا این کار کردن. ما هیچ وقت میز مذاکره ترک نکردیم و ترک نخواهیم کرد. ایکسلنسی، ایک اور بہت اہم سوال اور اس کے ساتھ ہی میں انٹرویو کے اختتام کی جانب بھی آہستہ آہستہ بڑھنا چاہوں گی۔ یہ تمام تر حالات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا اس سال زائرین کے لیے صورتحال آپ دیکھتے ہیں کہ ایران وہ جا سکے محرم، اور ان کے لیے بہت مقامات مقدسہ ہیں وہاں پہ، پاکستان سے بھی ایک بڑی کمیونٹی جاتی ہے ہمارے اہل تشیع بہنوں اور بھائیوں کی، تو کیا اس سال آپ کو لگتا ہے کہ ایران بند ہوگا ان کے لیے
یا خطے کے اور ممالک بھی جہاں وہ جاتے ہیں، یا وہ حالات تب تک نارمل ہو جائیں گے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ اس وقت تک یہ جنگ جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ دیکھیے اگر جو ہے پہلے تو ہم امید کرتے ہیں کہ یہ صورتحال بہتر ہو جائے، اگر جو ہے لیکن یہ جنگ اسی طرح سے جاری رہتی ہے اور سیکیورٹی کی سچویشن بہتر نہیں ہوتی، تو کیونکہ جو ٹرانسپورٹ کے ذریعے وہ جا رہے ہوں گے اس میں یہ خطرہ موجود ہوگا کہ ڈرون یا کوئی بم جو ہے ان کو ہٹ کر سکتا ہے، لہذا گورنمنٹ آف پاکستان بھی جو ہے اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے اس بات کے لیے تیار نہیں ہوگی، شاید ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہ ہو، لہذا زائرین جو ہے ایران کے علاوہ جو ہے دوسرے ممالک کے ذریعے شاید دوسری زیارت کے لیے جا سکیں۔ محترم سفیر، آخری سوال آپ سے، اس کے بعد انٹرویو کا اختتام کرتے ہیں۔ ایران اس وقت شدید غصے میں ہے اور شہادتیں بھی ہوئی ہیں، اور اس میں ٹاپ ملٹری لیڈرشپ جو ہے وہ بھی شہید ہوئی ہے، اور رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں ایران کے اندر۔ مختلف مغربی میڈیا پر ہم مختلف جو فارمر رجیمز تھیں ایران کی، ان کے لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ اچانک سے ان کے انٹرویوز اور ان کی پریزنس بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ ایران اس حوالے سے کس حد تک باخبر ہے، اور اس حوالے سے وہ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیے 1979 سے لے کے جب سے ہم نے انقلاب برپا کیا ہے، جو بھی امریکن پریزیڈنٹ آتا ہے پہلے ایران میں رجیم چینج کی بات کرتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر وہی صدر جو ہے وہ ہمیں مذاکرات کی بھی دعوت دیتا ہے، اور ان میں سے آخری جو ہے وہ ٹرمپ صاحب ہیں۔ ان کی آپ مثال دیکھیں، ایک طرف وہ ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ رجیم چینج کی باتیں ہو رہی ہیں۔ دولت پاکستان در ہم اللحظات پاکستان کی حکومت اور عوام کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ اس میں ہمارے پاکستان کے صدر مملکت، وزیر اعظم صاحب، وزیر خارجہ اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے جو ہے اپنے مختلف قراردادوں کے ذریعے ہمیں سپورٹ کیا۔ اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل میں پاکستان کے جو مستقل مندوب ہیں انہوں نے ہمیں سپورٹ کیا، یہ بورڈ آف گورنرز میں بھی ہمیں سپورٹ کیا گیا اور اس حملے کی مذمت کی۔ محترم سفیر، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور اس دعا کے ساتھ کہ جتنے لوگ ایران میں شہید ہوئے ہیں ان سب کے لیے دعائے مغفرت پاکستان کی جانب سے اور پاکستان کے تمام لوگوں کی جانب سے۔ پاکستان میں جس قدر محبت، شدت جذبات آپ کے لیے پائی جاتی ہے وہ آپ نے گزشتہ دنوں میں دیکھ ہی لی ہے۔ ہر بچہ، ہر عورت، ہر بوڑھا، ہر جوان اس وقت دل سے ایران کے لیے دعا گو ہیں، اور ساتھ ساتھ فلسطین کے لوگوں کے لیے بھی دعا گو ہیں، اور امید کرتے ہیں کہ جنگ جلد ختم ہو اور تمام تر حالات نارمل ہوں، اور ہم دوبارہ سے ایک پھلتے پھولتے ایران کا سفر بھی کریں۔ بہت شکریہ آپ کے وقت۔